अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 29 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा, अहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, बुतारों, शापरों, टाउटों, टमाटरों, सबको ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि ये सब ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए। एक खबर ऐसी है जिस पर आपकी नजर यकीनन नहीं पड़ी होगी, मेरी पड़ी है और इतनी जोर से यानी ठा से जाकर उसके ऊपर वजी है कि आज मैं आपके सामने उसके ऊपर एनालिसिस भी रखने लगा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। काफी दिनों से आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि ये हुआ क्या है, ये हो क्या रहा है, ये अचानक से सब क्या हो गया। उसकी डिटेल्स, तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। पाकिस्तान के अंदर मीडिया खामोश, बाहर के किसी मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू दें तो अपने ऊपर गद्दारी का लेबल लगवाएं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी अब बोलना शुरू हो गया है। इंडिपेंडेंट ने, द इंडिपेंडेंट यूके का एक मौक्कर अखबार है, उसने आज इमरान खान साहब की बहनों से या फैमिली से मुलाकात ना होने वाले मामले के ऊपर डिटेल्ड आर्टिकल लिख डाला है। उसकी डिटेल्स यानी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बर्गर पार्टी होने का दावा देते थे या दावा करते थे, ताना देते थे, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों के ऊपर ताने कसते थे कि ये नाचने वाले हैं, ये कभी निकलेंगे नहीं, उनकी अपनी लीडरशिप गायब है काफी दिनों से और किसी को पता भी नहीं और किसी ने खुल के ऊपर उसके ऊपर बात भी नहीं की है। उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत, फस्तायत, 2 नंबरी, जबर का इस वक्त आलम है, उसके ऊपर एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करके या फिर किसी और तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड फरमा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई दूसरा है नहीं, क्योंकि हम एक ऐसे टेरिटरी के अंदर रहते हैं जहां आपको इतना भी करने की इजाजत मिल जाए ना, क्योंकि करना तो आपने इजाजत से है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं काफी दिनों से देख रहा था कि मैं इसके ऊपर बात करूं या ना करूं। अब क्योंकि सपोर्टिंग एविडेंस आ गया है तो मेरी बात करना बनती है। देखें, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां 40 साल बाद एक ऐसा शख्स जिसको फांसी पे चढ़ाया गया था, उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज दे दिया जाता है और फिर वो अदालतें जिनके जरिए ये चीज गलत हुई, जिन्होंने की, उन अदालतों को मुर्द इल्जाम ठहराकर मजीद दबरदूस कर दिया जाता है। ये तो आप सबको पता ही है। अब आप सोचिए 36 साल पहले, कितना, 36 years earlier, 36 साल पहले अगर आपकी अदालतों में कोई केस लगा हो और फाइल ठप कर दी गई हो और वो अचानक से आईनी अदालत के सामने लग जाए तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो केस था क्या? ये आपने गौर से बात सुननी है। 36 साल पहले कोई साहब चले गए थे मुअज़्ज़ज़ अदलिया के पास, ठीक है, कि मेहरबानी फरमाएं, ये जो पाकिस्तान के अंदर वोट डालने का निजाम है ना, ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के नाम के ऊपर टोपी ड्रामा है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जो पाकिस्तान के अंदर 2 नंबरी है ना जमहूरियत की, ये गैर शरई है, इसको बंद होना चाहिए। वो फाइल बंद हो जाती है 36 साल पहले। अचानक आज पता चलता है, आज की तारीख में, कि वो फाइल खोल दी गई है, यानी वो केस दोबारा समाअत के लिए लगने लगा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? केस क्या, जरा सुनिएगा। 36 साल कबल दायर होने वाला इंतखाबी निजाम को गैर इस्लामी करार देने का मुकदमा, केस, सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर कर दिया गया। इस सुप्रीम कोर्ट जो अभी 27वीं यानी तरमीम की बेनिफिशरी है, जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत अपीलेट बेंच 5 दिसंबर को समाअत करेगा। शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमत ने 1989 में अपीलें दायर की थी। आपको कोई बात समझ में आई है? यानी 1989 में, हमारा पता नहीं इस वक्त नामो निशान भी नहीं होगा, 1989 में किसी शख्स ने अपील दायर की थी कि जो इस मुल्क के अंदर निजाम लगा हुआ है ना वोट डालने वाला, इस निजाम से ठीक लोग नहीं आते हैं,
اس نظام کی ضرورت نہیں ہے, یہ غیر شرعی ہے, اور ملک میں کوئی شرعی نظام ہونا چاہیے. اور ملک میں شرعی نظام کون سا ہو سکتا ہے؟ ہم کیونکہ اسلامی ریاست ہیں تو شرعی نظام تو خلافت والا ہی ہو سکتا ہے. تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ یہ ذرا سمجھیے کہ 36 سال بعد 5 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہونے والا کیس, جس کی اپیلیں جو ہے وہ دائر ہونے کے بعد کسی کھاتے, کسی کونے, کسی کھدرے, کسی وہ کہتے ہیں نا کنویں میں نہیں گری تھی, وہ دوبارہ سے نکال دیا گیا ہے تاکہ اس کی سنوائی ہو سکے اور پھر باقاعدہ طور کے اوپر چیزوں کو لیجٹمیٹ ہوتا ہوا ہم دیکھ سکیں. مجھے تو ایسی ہی وائب مل رہی ہے, میری اوپینین ہے, کوئی ڈسکرائب اگر کرنا چاہے تو مزید کر سکتا ہے. میری اوپینین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں یا چند مہینوں کے اندر, میں نے یہ بات بہت عرصہ پہلے اپنے ایک ولاگ کے اندر کہہ بھی دی تھی کہ یہ سسٹم لپیٹا لپیٹی کی طرف جائے, یہ تخت لرزا دینے والی سپریم کورٹ کی کوئی فائنڈنگ ہو اور پتہ چلے کہ یہ جو جس طرح ٹرانسفارمیشن اور ری اسٹرکچرنگ ہو رہی ہے مختلف اداروں کے اندر, یہ نظام پارلیمان کے اندر بھی کوئی بڑی ری اسٹرکچرنگ ہو اور ملک کے اندر کوئی اسلامی طرز کا نظام نافذ کر دیا جائے جس میں بولنے پر بھی پابندی ہو, باقی چیزوں. یہ میری اوپینین ہے, کوئی اسے ڈس ایگری کر سکتا ہے. تو اس میں کوئی خلافت کا شاید کوئی کانسیپٹ آ جائے, جیسے خلافت کولا ایک لانچ ہوئی تھی ملک کے اندر. ہو سکتا ہے کہ ملک میں لمبی طرز کا کوئی تاحیات صدارتی نظام آ جائے. تو اس کی راہیں مجھے ہموار ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اس خبر کے سننے کے بعد. اس خبر کے اوپر آپ کی کوئی نظر نہیں ہوگی, یہ آپ کو کوئی اور بتائے گا بھی نہیں. تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا تھا کہ آنے والے چند ہفتوں چند مہینوں کے اندر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی کچھ کیسز کھل جائیں گے, زرداری صاحب کے خلاف بھی کچھ کیسز کھل جائیں گے. شاید ان کے خلاف نہ کھلے تو ان کے زرداری صاحب کے خلاف تو کھلیں گے ہی کھلیں گے, مجھے ایسا لگتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اپنا من پسند کوئی شخص جو ہے وہ نائب رکھ کر جو صدارت کا منصب ہے وہ کسی سرکاری عہدیدار کے پاس چلا جائے. یہ میری اوپینین ہے, کوئی ڈس ایگری کرنا چاہے تو ڈس ایگری کر سکتا ہے. آخر یہ معاملہ 36 سال بعد اچانک سے آٹو کے اوپر تو نہیں اٹھانا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی تو اپنے دماغ کا چیک اپ کرا لیں, میں تو نہیں کرا سکتا بھائی, بات اتنی سی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور نیت کار فرما ہے یا یہ آٹو پہ لگ گیا ہے؟ نیچے میکسیمم کامنٹس کیجیے گا, میکسیمم کامنٹس, ٹھیک ہے جی. آج میں وہ اپنے یونیورسٹی گیٹ اپ کے اندر ہوں تو اس لیے میکسیمم کامنٹس کر دیجئے, میرے اوپر بھی کر دیں جناب. ایک اور دوسری ٹاپ سٹوری ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا, دی انڈیپینڈنٹ کی سٹوری ہے. دی انڈیپینڈنٹ یو کے کا ایک موقر اخبار ہے. انڈیپینڈنٹ لکھتا ہے عمران خان's family demand proof that former PM is still alive as online rumors grow. وہ کہتا ہے کہ عمران خان کی فیملی نے عمران خان کی زندگی کے ثبوت مانگ لیے ہیں کیونکہ آن لائن ریومرز ہیں اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا. تو اب وہ انٹرنیشنل میڈیا جس کے اپیئر ہونے کے اوپر بہت سارے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ تنقیدی نشتر چلائے جا رہے تھے, وہ انٹرنیشنل میڈیا عمران خان صاحب کے حق میں بات کر رہا ہے. آپ سوچئے, وہ انٹرنیشنل میڈیا عمران خان صاحب کے حق میں بات کر رہا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ دوستوں کے کامنٹس دیکھ رہا تھا اور وہ کامنٹس بنتے بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک کے اوپر احتجاج کیا کرتی تھی یا پھر کوئی جلسہ کیا کرتی تھی تو بڑے ایسے غلیظ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے ہماری مذہبی جماعتوں کی جانب سے, باشمول تحریک لبیک, کالعدم تحریک لبیک پاکستان, کہ یہ تو ڈی چوک پہ ناچنے والوں کی اولادیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. تو وہ ناچنے والی اولادوں نے تو اپنے لیڈر کو نہیں چھوڑا. تو وہ جو کالعدم تحریک لبیک پاکستان تھی, دیکھیں ہم تو جرنلسٹ ہیں, ہمیں جہاں جو چیز نظر آئے گی ہم اس کے اوپر بات کریں گے. انہوں نے ابھی تک اپنے جو گمشدہ رہبر ہیں جناب حافظ سعد حسین رضوی صاحب, پتہ نہیں گمشدہ ہیں یا کر دیے گئے ہیں, وہ ان سے متعلق ابھی تک کوئی بات نہیں آئی. میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا, انس رضوی صاحب کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یعنی اس حد تک حالات ہیں, اور ان حالات کے اندر اگر برگر کہلائی جانے والی پارٹی اور ناچنے والیوں کی اولاد ہونے کا تانا زنی برداشت کرنے والی پارٹی کے جو نوجوان ہیں وہ اگر کھڑے ہیں اپنے لیڈر کے لیے تو بہت بڑی بات ہے اتنی سخت سردی کے اندر. تو یہ چیزیں کچھ میں دیکھ رہا تھا. ہمارے دوست عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ حنیف عباسی نے عمران خان کو قتل کی دھمکی دی ہے. اپیرنٹلی مبینہ طور پر لگتا تو ایسا ہے, لیکن عمران خان کو ہاتھ لگانا اس رجیم کے باس کی بات نہیں ہے. اور جاوید ہاشمی صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان یہ جنگ لڑ گیا, یہ نہ صرف یہ جنگ لڑ گیا بلکہ ناکتے لڑ گیا. معاملہ سارا یہ ہے.
تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سچویشن کو ذرا مختلف انداز سے لکھ رہے ہیں. آج جو ہے لاہور ہائی کورٹ بار کے زیر انتظام صحافت آئی سی یو پر اس طرح صحافت آئی سی یو کی جانب گامزن کچھ اس طرح کے جو ہے نا ٹائٹل کے ساتھ مباحثہ ہوا جس میں بہت سارے ہمارے صحافی دوستوں نے شرکت کی. صحافت آئی سی یو میں داخل, تو وہ جو کیپشن پڑھی ہے نا میری, میں پڑھ کے میں ہنس پڑا. میں نے کہا یہ صحافت آئی سی یو میں داخل ہوئے تو کئی سال ہو گئے ہیں بھائی. صحافت اور صحافیوں کے آئی سی یو میں ہوتے ہوئے مزے, آپ سمجھے نا, اسے یہ بغیرتی اور بے شرمی کا نیکسٹ لیول ہوتا ہے, اس کو سمجھیں. اور پوری دنیا میں سوراب برکت کے اوپر باقی جو ابڈکٹڈ یا پھر اریسٹڈ یا پھر جیل بھیجے جانے والے دوست ہمارے جو ہیں, ان کے آزادی اظہار رائے کے اوپر ہونے والی قدغن, لگنے والی قدغن کے اوپر مظاہرے ہو رہے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب, صابر شاکر صاحب, عمران ریاض صاحب, یہ سارے انٹرنیشنلی مختلف مظاہروں میں شرکت کر رہے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو ناانصافی ہے, اس ناانصافی کے اوپر آپ کو ڈائریکٹلی صحیح بتانا چاہیے کہ صحافت آئی سی یو میں داخل نہیں ہوئی. صحافت اور صحافی آئی سی یو میں ہونے کے باوجود بڑے مزے کر رہے ہیں. یہ دنیا کا پہلا مریض ہوگا جس کو پتہ ہے میری جان نکلنے لگی ہے لیکن مزے بڑے کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ یہ اٹس اے ڈبل ایجڈ نائف, اور اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے جناب. تو کچھ وائرل ٹویٹس, وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیاب لگتی انتہائی معذرت, اور زیاب لگتی ہے سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ حامد میر صاحب کہتے ہیں 1 سال میں چینی 50 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی ہے. بہتر ہوگا پاکستان کے عوام صرف 2 ماہ کے لیے چینی کا استعمال چھوڑ دیں, شکر یا گڑ استعمال کریں, یہ قیمت 100 روپے فی کلو سے بھی نیچے چلی جائے گی. میں آج سے چینی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں, میں نے پہلے ہی چھوڑی ہوئی ہے بھائی, آپ دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ فیض کو سزا ہو جائے گی مگر جنرل باجوہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا, ان کو تحفظ دیا جائے گا. پہلے بھی ایسا ہوا اور اب بھی ایسا ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہوتا, لیکن مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ سزا جو بھی ہوگی وہ برائے نام ہی ہوگی. سہیل وڑائے صاحب کہتے ہیں حکومتی جماعتوں کے لیے ایک طرف گہرا سمندر اور دوسری طرف جہنم, یعنی گہرا سمندر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کر دیں, جہنم یہ ہے کہ عمران خان کا خوف ہے. تو اس لیے وہ گہرے سمندر کو بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ عمران خان ان کو کوئی سپیس دینے کو تیار نہیں. یہی تو ڈر ہے جو ان کو کھائے جا رہا ہے, جن کو مارے جا رہا ہے بھائی جان. اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جو خبر میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ رکھی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ آٹومیٹک ہو رہی ہیں چیزیں یا یہ ٹریگر ہو رہی ہیں 36 سال بعد؟ کامنٹ کرنا ہے. اور شام ڈھلنے کا منظر آپ نے میرے ایک بیک گراؤنڈ میں دیکھ لیا ہے, یہ پاکستان میں ڈھلتی ہوئی شام ہے. اللہ صبح جلدی کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.